پولیٹیکل سنیریو کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں حالات کس طریقے سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور پھر جنگ کے حالات کو بھی جو کہ روس اور یوکرین کے درمیان ہیں ان کو بھی دیکھنا ہمیں کچھ سیکھنے کے مواقع مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ روس اور یوکرین کی جنگ کے حالات و واقعات کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغربی دنیا نے یعنی نیٹو نے اور امریکہ نے ہلہ شیری دے کے اور دھمکیاں دے دے کے یوکرین کو اس سٹیج پر لا کھڑا کیا کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے اور اس ملک کو چیلنج کرتا ہوا دکھائی دیا جس کا وہ خود پہلے حصہ رہ چکا ہے۔ جب یوکرین کو منع کرنے کے باوجود وہ اپنی اس ضد پر قائم رہا کہ اس نے نیٹو کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے یارانے بڑھانے ہیں اور اس کا حصہ بننا ہے، تو بالآخر اسی انجام کو پہنچنا تھا جس انجام کو وہ پہنچ گیا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ توجہ کی یہ بات ہے کہ امریکنز اور نیٹو نے یوکرین کو تھپکیاں دے دے کر مروا دیا، اور اب دور سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے، یعنی جو یوکرین کے صدر ہیں ان سے کہا جا رہا ہے زیلنسکی سے کہ آپ جو ہے وہ اپنا ملک چھوڑ کے فرار ہو کے اس سے باہر نکلیں، جبکہ وہ جو کہ ڈرامے میں ایک رول پلے کرتے تھے یعنی کامیڈین تھے، وہ اس ملک کے صدر بن گئے، تو اب وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی ایک ڈرامہ ہے۔ اب یہ ڈرامہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے بارہا یہ کہا کہ یہ کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کسی طرح سے نہیں ہوگا، لیکن آخر وہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب ہاتھیوں کی لڑائیوں میں گھاس مسلی جاتی ہے، تو جب گولہ باری اور بمباری ہوتی ہے تو اس میں عام لوگ جو ہے وہ مارے جاتے ہیں، لیکن عام لوگوں کا بھی یہ قصور ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ان کا ملک کسی دو بڑے ہاتھیوں کے لیے میدان جنگ کے طور پر استعمال ہو جائے گا۔ وہ گھر میں وہ بقول ہمارے سیاستدانوں کے ستو پی کر سوتے رہے، تو جب ستو پی کر جو ہے وہ عوام سو جائیں تو ملک کے حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں بھاگنے کے علاوہ عوام کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا، چلیں سیکھنا ہوا تو جنہوں نے وہ اس پر سیکھتے رہیں گے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ عمران خان نے جب روس کا دورہ کیا تو عمران خان کے روس میں قدم رکھتے ہی یہ جنگ شروع ہو گئی، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو بالکل سمم بکمن فہم لا یرجون، یعنی بالکل خاموشی اختیار کر گئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ دورہ اور اس کا جو وقت کا تعین ہے وہ درست نہ تھا، کیونکہ یہ سب بات کہنے کے لیے وزیر اعظم کے دورہ کے سٹارٹ سے پہلے یہ باتیں کی جانی چاہیے تھیں، لیکن جب وہ روس میں پہنچ گئے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ دبی دبی بات جو ہے وہ کچھ 24 گھنٹے بعد 36 گھنٹے بعد کریں تو اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ بلٹ فائر ہونے سے پہلے بات کی جانی چاہیے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم صاحب نے ہمارے جو 6-7 فارن سیکرٹری جو ریٹائرڈ اس وقت ہیں ان سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی آپ ضرور جو ہے وہ اس دورے کو جاری رکھیے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو حکومتیں بناتی اور گراتی ہے اس نے بھی تو کوئی اس کے اگینسٹ جا کے بات نہیں کی تھی۔ اب جو ہے وہ جب روس نے اس سے تمام پولیٹیکل بینیفٹ اٹھا لیا تو اب کہتے ہیں ہمیں یہ دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تو یعنی لڑائی کے بعد کا مکہ ہے جو لڑائی کے بعد یاد آ رہا ہے اور سب کو یاد آ رہا ہے، حالانکہ ان سب کے مفادات جو عمران خان کے اوپر اس طرح کا برا کرٹیسزم کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس کے بینیفیشری ہیں، یعنی ان کا ویسٹرن ورلڈ اور امریکن ورلڈ کے ساتھ ان کے مفادات کسی حد تک کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی پتلی گلی سے ضرور جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ امریکن اور نیٹو ہی ہیں جنہوں نے رشیا سے الگ ہونے والی وہ تمام ریاستیں جو کہ رشیا کے آس پاس ہیں ان سب کو اپنے ساتھ نیٹو میں شامل کر لیا۔ حالانکہ نیٹو تو یو ایس ایس آر کے اگینسٹ تھا، جب یو ایس ایس آر ہی ختم ہو گیا، یعنی آپ جو ہے وہ جس چیز کا علاج کر رہے ہیں اگر وہ بیماری ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد اس دوائی کو کنٹینیو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا تو نیٹو کی اپنی افادیت اور اپنی ریکوائرمنٹ ختم ہوگی، لیکن کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ امریکنز اور نیٹو کی موت آئی ہوئی تھی تو انہوں نے ہلا شیریاں دینی شروع کی ان تمام ریاستوں کو جن کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا۔
जॉर्जिया के ऊपर रशिया ने आज से कोई 10-12 साल पहले इनके साथ फड्डा किया, तो वहाँ पर ये लितर खा के बाज आए। अब इन्होंने यूक्रेन को अपने साथ मिलाने की जितनी कोशिशें की और जितने इन्होंने तरीके आजमाए, वो सारे के सारे यूक्रेन को उस स्टेज पर ले आए कि वो अपने से कई गुना बड़े मुल्क के सामने खड़ा होने की जसारत कर बैठा। जब उसने जसारत कर ली तो अब होना तो ये चाहिए था कि ये नेटो और अमेरिका वाले उसकी मदद को आते हैं, लेकिन ये उसकी मदद को नहीं आए। ये अपनी जगह दूर से बैठ के सीटियाँ बजा रहे हैं। अब क्या करें, यहाँ पे कई गाने जो है ना वो सीटियों से भी मुतल्लिक़ हैं, तो आप ख़ुद ही सोच लीजिए कि कौन सीटियाँ मारे और किसको मारे। तो ये नेटो और अमेरिकन ने यूक्रेन को फंसाया और उसको मरवाया। अब असल में अमेरिकन को रशियन के हाथों इतनी अब कुट लग रही है यूक्रेन में, मार तो यूक्रेन के लोगों को पड़ रही है, लेकिन असल में निशाना नेटो और अमेरिकन इत्तेहाद या उनका वो इमेज है कि जो उन्होंने 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया तो उनको बहुत बड़ी फ़तह नसीब हुई थी, वो उस फ़तह का जश्न मनाते और उसके बाद अपनी नेटो को ख़त्म कर देते। लेकिन उन्होंने शूमी किस्मत कि 2022 तक अपनी नेटो को और अपने इत्तेहाद को बरकरार रखा और बाहर सूरत रूस को किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ जिक और जिच करने की कोशिश करते रहे। अब यूक्रेन पर रशिया के कंट्रोल के बाद ताकतवर कौन हुआ? रूस हुआ, जो कि बहुत कमज़ोर था पिछले 10-12 साल या 15 साल पहले। अब वो उससे ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आएगा और उसने वो तमाम काम कर दिखाया जिसको चाइना यानी चाइना को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो रशिया ने कर दी, क्योंकि रशिया नेटो और अमेरिकन को आपस में लड़ा भी रहा है और उनको बता भी रहा है कि तुम्हारे दौर ख़त्म हो गए, तुम अब जो है वो अपने घर को पधार जाओ। तो चाइना के लिए ये एक खुला ओपन मैदान अवेलेबल हो जाएगा जो ही यूक्रेन और रशिया का मामला सेटल डाउन होगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मैदान जंग में नहीं है, बल्कि ये उसके अलावा दूसरे महाज़ों पर भी लड़ी जा रही है। सफारती महाज पर नेटो और अमेरिका ने दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पर लोग उस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे, उनको ये समझाने की और बताने की कोशिश की कि ये रूस है जिसने जारहियत की, जिसने वहाँ कत्ल व गारतगरी का बाज़ार गर्म किया। हालांकि ये स्टार्ट तो नेटो और अमेरिका ने ख़ुद किया था, लेकिन इसके साथ साथ ये जंग जो है वो साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जा रही है। साइबर वर्ल्ड एक बहुत वसी टर्म है जिसमें आप किसी दूसरे मुल्क के तमाम सिस्टम्स को जैम कर सकते हैं, उनको आप ख़राब कर सकते हैं, उनको तहवाला कर सकते हैं, उसके अंदर आप कई तरह की ख़राबियाँ पैदा कर सकते हैं। तो अगर ये वार जो है उस नहज की तरफ चल निकली जिससे तमाम यानी जो मुल्क जंग में शामिल हैं या जो जंग में शामिल नहीं हैं, अगर उनके सिस्टम ही हैक हो गए और जंग किसी और तरफ निकल गई तो फिर क्या होगा? हालात जो हैं साइबर वार की वजह से बहुत कशीदा हो सकते हैं। हालांकि हमारी दुनिया में यानी वो ममालिक जिनमें नेट और उसको समझने वाले कम लोग हैं, वो ये समझते होंगे चलें जी लड़ाई जो है वो ऊपर नॉर्थ पोल के आसपास कहीं हो रही है तो होती रहे, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर साइबर वर्ल्ड में ये वार बहुत आगे तक निकल जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इससे आप दूसरे मुल्कों के तमाम कंप्यूटराइज सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं और इसके कुछ भी नताइज निकल सकते हैं, क्योंकि जिस मुल्क के निज़ाम हैक हो जाए वो उस पैनिक में आके, उस ख़तरे में आके वो किसी तरह का कोई भी हमला कर सकता है। ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो सफारती महाज पर तो नेटो ने और अमेरिकन ने अपना पलड़ा भारी दिखाया है, क्योंकि रूस और उसके इत्तेहादी तो खैर उसका कोई है नहीं है, लेकिन यानी रूस को वो पजीराई नहीं मिली है या वो प्रोजेक्ट नहीं कर सका कि मुझे इश्तियाल दिलाया गया। तो साइबर वर्ल्ड में अभी ये जंग जारी है जिसमें रूस के बहुत सारे जो निज़ाम हैं यानी कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, चाहे वो एयर ट्रैफिक से जुड़े हैं, चाहे वो रेल से जुड़े हैं, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़े हैं, चाहे वो किसी और सिस्टम से जुड़े हैं, चाहे वो जंग और टैंक और एयरफोर्स से जुड़े हैं, उन तमाम पर जो है वो अननोन यानी वो लोग जिनको हम पहचानते नहीं हैं उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कैसे होगी, किस तरह बैठेगी, ये बहुत मुश्किल काम है कि इसके ऊपर कोई तबसरा कर सके। लेकिन इंडिया जो कि अमेरिका का इत्तेहादी था और कई तरह के क्वाड जो हैं उसका मेंबर था
اور امریکن انٹرسٹ کو چائنا کے ساؤتھ میں واچ بھی کر رہا تھا، اس نے اس جگہ ووٹ دینے سے انکار کر دیا جہاں پر کل تقریباً اسی لمحے، یعنی کل پاکستان میں رات کے کوئی 1:30-2 بجے جب اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تو اس میں انڈیا جو ہے اس نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ روس نے جو ہے وہ اس ریزولوشن کو، جس میں اس کی مذمت کی جا رہی تھی اور اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس نے جارحیت کی، اس کو ویٹو کر دیا۔ چائنا اور یو اے ای جو ہیں وہ اس ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا کیونکہ اتحادی ہو چکا ہے اس نئے رومانس میں جو کہ اس صدی میں اس نے سٹارٹ کیا تھا، تو اس نے بھی جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اب روس نے اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ میں ہمیں ایک اور بھی خبر ملی کہ جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے رشیا کے جو وارشپس ہیں ان کو روک کر یوکرین کی مدد کی ہے، تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جب اس خبر کو چیک کیا گیا تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ ترکی میں ابھی ایسی کسی طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور ترکی نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا، لیکن ترکی نے پہلے کہا تھا کہ روس نے یہ جارحیت کی ہے اور وہ یوکرین کے لوگوں کی حمایت کے لیے ہیں۔ پھر انہوں نے اگلے ہی دن روس کو اس کے جنگی یعنی وارشپس کو اپنے پاس سے جانے کی اجازت دی، جو کہ بلیک سی کا پارٹ ترکی کے ساتھ ہے، تو اس نے ایک طرح سے روس کے ساتھ بھی اپنی ہمدردی کو ظاہر کیا۔ اب طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم سے تو کافی حد تک بہتر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ روس اور یعنی جو لڑائی اس میں چل رہی ہے اس میں وہ یوکرین اور روس کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم اگر اس وزٹ کو، جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس میں وزیر اعظم صاحب اپنا اگر اس کو پوسپون کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد اور اس طرح کی سیاسی صورتحال تھی، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ایکسکیوز اویلیبل تھا، لیکن ہم نے وہ ایکسکیوز استعمال نہیں کیا کیونکہ ہم بنیادی طور پر بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں۔ ملک میں کوئی سوچنے سمجھنے کا ادارہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، نہ ہی یہاں پر وہ کمپٹیشن ہے کہ ہم کوئی تھنک ٹینک بنائیں اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کریں اور حکومت کو بتائیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور عوام کے درمیان کسی فضا کو یعنی ڈسکشن کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے والی فضا کو ہمیشہ گرم رکھا جائے، ہم وہ کام ہی نہیں کرتے۔ ہم یہاں پر پلاٹ بیچتے ہیں اور سیکیورٹی گیٹ لگاتے ہیں ہاؤسنگ کے باہر، اور اس کے بعد ہم گاڑیاں خریدتے ہیں اور ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کام پکڑے ہوئے ہیں، ہم نے یہ کام نہیں پکڑے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو ماڈرن فوٹنگ پر کیسے استوار کرنا ہے، ہم نے اپنے ہاں کن چیزوں کو پروڈیوس کرنا ہے، ہم نے کیا مینوفیکچر کرنا ہے، ہمیں آنے والے وقت میں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، ہمارا اس پر کوئی دھیان نہیں ہے۔ ہمارا دھیان جو ہے وہ 2 اور 2 4 روٹیوں پر ہے، یعنی ہم کھانے پینے کے معاملات میں اور پلاٹوں کے معاملات میں لگے ہیں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ڈی ایچ ایز اور اس طرح کے معاملات بنائے ہیں، چاہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے جس کے پلاٹس اور گھر ہیں اور پیسے منی لانڈر ہیں اور ٹی ٹیز ہیں، تو یا پھر عوام ہے کہ جو پلازے بنا کے چائنا سے چیزیں امپورٹ کر کے بیچتے ہیں اور کوئی کام نہیں۔ تو جب قوم جو ہے وہ یوکرین کی قوم کی طرح سو رہی ہو یا عراق کی قوم کی طرح سو رہی ہو، تو جب حالات بدلتے ہیں یعنی جب ان پر مشکل وقت آتی ہے تو وہ قومیں وہاں سے بھاگتی ہیں، تو پھر بھاگنے والے کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ سمجھتے رہیں۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔